بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 28 نومبر سن 2022 گروپ سوال شیخ مختصر حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 508 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ میرا نکاح ہے اور ولیمہ ہے اور میری استطاعت نہیں کہ میں بڑی دعوت کروں، بلکہ میری چھوٹی دعوت کا میرا پلان ہے، لیکن میرے والدین کی خواہش ہے کیونکہ ہمارے گھر میں ہماری فیملی میں بڑی بڑی دعوتیں ہوا کرتی، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے سے پیسہ لگائیں اور بڑی دعوت کریں۔ تو یہاں پر میں کیا، کیونکہ مجھے آگے بھی ان کے ساتھ رہنا ہے، تو کیا اس کو لے کر میں خاموش رہ جاؤں ان کے ساتھ تاکہ اختلاف نہ کروں، یا اختلاف کرنا ضروری ہے میرا ان سے؟ دیکھیے، یہ معاملہ آپ کا ہے، شادی کا خرچ آپ کے اوپر ہے، تو جہاں تک اختلاف کا تعلق ہے آپ کے لیے اختلاف جائز ہے اور بسا اوقات واجب بھی ہوگا۔ اختلاف جائز یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے ہیں تو آپ نہ کریں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ جو خرچ کرنا چاہتے ہیں اس میں فضول خرچی کی حد پہنچ رہی ہے اور زیادہ تر مقصد آپ یہ دیکھیں کہ صرف ریا اور نمود ہے، نہ ایک ہی خاندان جو رشتہ دار ہیں ان کو اکٹھا کرنا اور ایک خوشی، دو چیز ہوتی ہے، ایک خوشی منانا ہوتی ہے اور ایک کیا ہے وہ ریا اور نمود ہوتی ہے۔ ظاہر بات یہ چیز عموماً عام طور پر دل کے معاملہ ہوا کرتے ہیں، لیکن ایک بسا اوقات وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اگر جہاں پر فضول خرچی کا معاملہ آ جائے، ریا اور نمود کا، تو وہاں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی مخالفت کریں۔ لیکن حالات نارمل ہیں، آپ کے حالات نہیں، لیکن آپ کے والد صاحب حیثیت ہے، آپ کا بھائی صاحب حیثیت ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ موقع ہمیشہ نہیں آیا کرتا، شادی بیاہ روزانہ کا معاملہ نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کم سے اپنے خاندان والوں کو، ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی شریک ہو جائیں، پاس پڑوس کے لوگ ہیں ان کی یہاں دعوت ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں تو ہم ان میں شریک ہو جائیں۔ تو اگر وہ لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بعد میں آپ کے اوپر وہ بوجھ نہیں بن جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ خاص طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے، اگر ہم ابھی زیادہ مخالفت کریں گے ہوتا ہے والدین اپنے دل کے اندر کوئی بات لے لیں، تو ایسی صورت پہ تو انشاءاللہ اور بھی کوئی حرج نہیں۔ جی، یہاں پر کچھ ایسی دعوتیں بھی ہو سکتی ہیں جو شادی سے پہلے والی دو دعوتیں ہوا کرتی ہیں، ان کا بھی کیا حکم ہے؟ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ عادات میں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ رسومات میں ہیں۔ دیکھیے، اگر ان تمام چیزوں میں انسان دو چیز سے بچتا ہے، من غیر اسراف ولا مخیلہ، اسراف اور فضول خرچی نہ ہو کہ آدھا کھایا جا رہا ہے، آدھا پھینکا جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ ہاں بھائی اس نے اگر 10 آدمیوں کو بلایا ہے تو ہم کیا ہے 3 آدمی کو۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کا خاندان بڑا ہے، اس کے رشتہ دار بہت ہیں، شادی سے ایک دن پہلے لوگ آ جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات ان کے کھانے کا انتظام تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ہیں، اس قسم کی رسومات ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھیے بعض رسومات ہوتی ہیں جس کے پیچھے کچھ غلط تصورات کام کرتے رہتے ہیں، غلط عقائد کا، ایسا نہیں ہوا شادی ناکام ہوگی، ہے نا، تو وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کچھ صرف کیا ہے، شادی سے پہلے ہمارے یہاں ہے کہ رشتہ دار ایک دن پہلے آ جایا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، کوئی ہدیہ لے آتا ہے، کوئی تحفہ لے آتا ہے، وہ چاہتے ہیں شادی سے پہلے ہم اپنے دلہا کو یہ چیزیں دے دیں، تو کوئی حالت نہیں ہے۔ شادی سے پہلے جیسے مہندی کی رسم ہوا کرتی ہے، مہندی وغیرہ کی رسم یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ چیز کیا ہے، ایک طریقہ بنا لیا اولاً تو وہ دلہا کو جو ہے مہندی لگائی جاتی ہے۔ لڑکی وغیرہ کے بارے میں بھائی دیکھیے، لڑکی میں اس میں جو ہے جہاں تک ہم نے سمجھا ہے اس میں بعد بہت چیزیں ہوتی ہیں جو غیر شرعی ہیں۔ مثال کے طور پر لڑکی کو جسم کے بعد اس حصے کو بھی جو عورتوں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، اور صرف ہاتھ کا اور پاؤں کا مسئلہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے جی۔ اس لیے کہ یہ رسومات جو انسان کو غلطی اور گناہ کی طرف لے جائیں، رسومات سے قطعاً پرہیز ہونا چاہیے جی۔ یعنی اگر وہ عادات میں شمار ہوتے ہیں، اگر وہ رسومات، تو والدین کو کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ شاید یہ ہے کہ اس کے پیچھے غلط تصورات نہ قائم کر رہے ہیں، بسا اوقات عادت ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے غلط تصور قائم کر دیا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہوا تو شادی نہیں۔ جیسے بعض علاقوں میں ایک عادت ہے کہ لڑکی گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پر کیا ہے، ایک بکرا ذبح کرتے ہیں، اس نظر بس سے بچنے کے لیے۔ ظاہر بات یہ چیزیں کیا ہیں، ذبح غیر اللہ میں داخل ہو جائے گا یہ چیزیں جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر نماز میں ہماری کوئی حرکت یعنی ہمارے کوئی اسٹیپ جو ہے امام سے پہلے اگر ہو جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی، یا نماز دہرانا پڑے گا، یا کچھ کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ بھائی دیکھیے، آپ نے جان بوجھ کے کیا ہے، بے جانے میں کیا ہے، جان بوجھ کے کیا ہے تو آپ کے اوپر نماز باطل ہے، اور اگر بے جانے میں آپ نے کیا ہے تو فوراً جیسے آپ کا علم ہو فوراً آپ اپنی حالت پر پہلی حالت پر واپس چلے جائیں، پھر امام کے ساتھ یا امام کے بعد اٹھیں، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ہمارے پاس ایک امام صاحب ہیں، ان سے کسی نے اپنی خیریت دریافت کرنے کے لیے، اپنے مسئلہ کے پوچھنے کے لیے گیا، تو امام صاحب نے کہا کہ تمہاری فوٹو دے دو، ہم کسی اپنے پیر صاحب یا جو بھی ان کے شیخ ہے ان کو ہم فوٹو بتا کے آپ کی کیفیت جادوگروں کا کام ہے یہ۔ تو کیا ایسے امام جو ایسا عقیدہ رکھتا ہو ان کے پیچھے نماز وغیرہ کا؟ بھائی دیکھیے، نماز کیا امام ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو غلط سمجھایا گیا
ہو سکتا ہے اسے غلط وہ جادو وغیرہ کاٹنے لیکن اسے غلط سمجھایا گیا ہو، وہ اپنی جہالت سے تصور رکھتا ہے کہ بڑے بزرگ ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، تو صرف اس کی بنیاد پر کسی امام کے پیچھے نماز نہیں چھوڑی جائے گی، جماعت نہیں چھوڑی جائے گی. جی ہاں جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ ہم 3 بہنیں ہیں اور ہمارے والدین 10 سال پہلے انتقال کر گئے ہیں. سوال یہاں ہے کہ ایک بھائی تھا اور وہ بھی بیمار رہتا تھا، لہذا اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے. تو اب انہوں نے 3 بہنوں نے آپس میں جو گھر وغیرہ جو جائیداد تھی وہ تقسیم کر لیا ہے. بڑی بہن نے، اس میں بھی 2 سوال بنتے ہیں. پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیا اب ان کے لیے وہ پوری جائیداد ان کے لیے جائز ہے یا کوئی اور بھی حقدار ہے؟ اس میں ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ بڑی بہن نے وہ گھر اپنے پاس رکھ لیا ہے اور دوسروں کو، دونوں چھوٹی بہنوں کو پیسے دینے کا وعدہ کر دیا ہے. تو اب جب تک پوری اماؤنٹ ادا نہیں ہو جائے گی، جب تک وہ کرایہ جو چل رہا ہے اس گھر کا، وہ گھر کا کرایہ کی جو آمدنی آ رہی ہے وہ بھی دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ دیکھیے، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، اصل یہ ہے کہ ان 3 بہنوں یا 4 بہنیں جو ہیں ان میں مال صرف ان میں یہ جو ہے جائیداد تقسیم نہیں ہوگی. ضروری یہ ہے کہ وہ جائیداد پہلے بہنوں اور بھائی دونوں میں تقسیم ہو. اس لیے کہ بھائی جس وقت والد کا انتقال ہوا وہ زندہ تھا. جب وہ زندہ تھا، چاہے 1 منٹ کے لیے ہی زندہ رہے، اس کا حق لگے گا، اس کا حق بنے گا. تو پہلے یہ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت جو ہے یہ مال کیا ہے وہ تقسیم ہو جائے گا. یہ مال تقسیم ہوگا، یعنی بھائی کو ڈبل اور بیٹیوں کو آدھا حصہ، سنگل حصہ ملے گا. پھر اس کے بعد بھائی کی جو میراث ہے وہ تقسیم ہوگی، دیکھا جائے اس کے کون سے ورثہ ہیں، اس کے کون سے ورثہ ہیں. ظاہر بات بہنوں کو ملنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بھائی کے جو چچا وغیرہ ہیں ان میں بھی جائے گا، اس لیے کہ وہ کیا آصبہ ہوں گے. تو وہ کون سے وارث بچ رہے ہیں اس کو لکھ کر کے کسی عالم سے پوچھ لیتا ہے. پھر بھائی کا، یعنی بھائی میں بہنوں کا حصہ لگے گا، لیکن وہ کتنا لگے گا وہ ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ کس طریقے سے کون کون باقی رہ گئے ہیں. جی ہاں، باپ کا انتقال ہوا تو والدہ زندہ تھی کہ نہیں زندہ تھی، کہ پہلے کس کا انتقال پہلے ہوا ہے. یہ ساری چیزیں وراثت کے اندر دیکھی جائیں گی. علا کل حال اس وقت میراث کی جو حیثیت ہے وہ صرف بہنوں میں تقسیم نہیں ہے، ضروری ہے کہ بھائی کا حصہ بھی لگے اور پھر جو باقی بچے وہ بہنوں کا میں ہوگا. اور دوسرا سوال جو آپ کا یہ ہے کہ وہ بہن نے ابھی پورے پیسے نہیں دیے ہیں، تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ آیا یہ بیع مکمل ہو چکی کہ نہیں مکمل ہو چکی؟ اگر بیع مکمل ہو چکی ہے، اتفاق ہو چکا ہے، صرف کاغذی کارروائی باقی ہے، تو اب یہ وہ مال کچھ بھی ہو وہ اس کا بڑی بہن کا ہے اور آپ لوگوں کا قرض بڑی بہن کے اوپر ہے. جب اس کا مال ہوا تو اس میں سے، یعنی جو کرایہ ہے اس میں سے آپ لوگ حصے دار نہیں ہیں. لیکن ابھی معاملات چل رہے ہیں، یا آپ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی جب تک مکمل نہیں ہوگی تب تک جو ہے ہمارا بھی حصہ کرائے میں ہوگا، تو المسلمون علی شروط، یعنی اپنی شرطوں کے اوپر، جس شرط کے اوپر آپ لوگوں کا اتفاق ہو. لیکن بظاہر جو سوال سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ مکمل ہو چکی ہے اور وہ اس کو لے چکی ہیں، ایسی صورت میں آپ لوگ کرائے میں سے حقدار نہیں ہیں، ان سے مطالبہ کریں کہ آپ کا قرض ادا کریں. جی شیخ، یہاں پر جو پہلا سوال تھا کہ ظاہر سی بات ہے بھائی بیمار ہے تو بہنیں ہی ان کا خیال کر رہی تھیں. بھائی یہ الگ چیز ہے، وہ موضوع سے خارج بات ہے، اس میں دخل نہیں ہے. نہیں تو اگر بھائی نے ہبہ کر دیا ہو زندگی میں تو کوئی مرض نہیں ہے. پھر بھائی تو یہ تو الگ مسئلہ ہے نا، وہ تو الگ ایک چیز ہے، یعنی اس کا جتنا حصہ ہے وہ ہبہ کرے، وہ تقسیم اسی حساب سے ہوگا. آج متعین نہیں کیا جائے کہ بھائی کچھ نے کس کو ہبہ کیا ہے. جی نہیں چلیں، ہبہ اگر دوسرا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہبہ تو نہیں کیا اس نے، لیکن عرف میں تو یہی مانا جاتا ہے کہ بہنیں ایک کمزور اور معذور بھائی کی اگر خدمت کر رہے ہیں تو انہی کا، نہیں اس کو نہیں لیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا جب تک کہ بات نہ ہو. تو اس لیے کہ جو اس کو اور بھی ورثہ ہے نا، ورثہ ہوتا ہے اس پر راضی نہ ہو. ورثہ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہماری بھائی، پتہ نہ ہو یا نہ ہو لیکن ان کا حق تو ہے. شیخ آج بہت سی عورتوں کو پتہ نہیں کہ میرا حق، لیکن ان کا حق تو ہے کہ نہیں حق ہے، تو ان کو بتایا جائے کہ آپ کا حق ہے. بھلے سے وہ مطالبہ کریں یا نہ کریں، وہ کہیں ٹھیک ہے جانے دو، بیمار ہے اسی کے اوپر خرچ کر دو، ہم کیا کریں گے، لیکن کوئی حرج نہیں. اور جانتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں 10 روپے کسی کوئی نہیں کسی کو چھوڑتا ہے، جائے کہ لاکھوں کی زمین اور جائیداد کا معاملہ ہے کسی کو چھوڑ دے. یہاں 10 روپے اگر قرض لیتا ہے تو جو ہے دیتا ہے، اگر 100 روپے 200 روپے تو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا. جی یعنی جو ماحول چل رہا ہے اس کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. نہیں، ضرورت ہے کہ برائی جو ہمارے یہاں ہے غلط اس کو ختم کیا جائے، بھلے سے چاہے نقصان ہی ہو، اس میں بھلے سے نقصان ہو. نقصان کیا ہے؟ دنیاوی نقصان کا اعتبار ہے، ایسا نقصان آخرت کا ہے. آخرت کے نقصان سب کا کر رہے ہیں، آپ اس کی فکر نہیں کرتے اور آپ دنیاوی نقصان کی فکر کر رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے. نہیں بتا رہا ہوں مثال. فاللہ اولا بہما ان یکن غنیا وفقیرا فاللہ اولا بہما. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ان یکن غنیا وفقیرا فاللہ
اولا بما، چاہے آپ کے والدین ورثہ غنی ہو یا فقیر ہو، اس کا لحاظ نہیں کس کا، اللہ کو حق پہلے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہم فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور ہمارے والدین انڈیا میں ہوتے ہیں اور وہاں پر ہمارے 2 بھائی ہیں اور وہ ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ہمیں بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر رہنے کی وجہ سے والدین کی خدمت نہیں کر پاتے ہیں، تو کیا ہم گنہگار ہوں گے؟ نہیں، اگر وہ والدین مطالبہ نہیں کر رہے ہیں یا بھائی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں تم لوگ کرو، اور آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ یہاں نہ رہ کر بھی وہاں رہ کام خدمت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر بھائی خدمت کے لیے کافی ہیں، والدین کی خدمت ہو رہی ہے اور آپ سے مطالبہ کر بھی نہیں رہے ہیں، آپ کے محتاج نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کے لیے. البتہ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ بھائیوں کی دلجوئی کے لیے، والدین دلجوئی کے لیے کچھ اپنے بھائیوں کو مثلا پیسے یا کسی شکل میں دے دیا کریں تاکہ ان کو احساس نہ ہو جائے، احساس رہے کہ ہاں اگر اس سے اس بارے میں کمی ہے تو اس کا معاوضہ ہمیں دے رہا ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ بینک میں جمع شدہ جو انٹرسٹ کا پیسہ ہے کیا بہت زیادہ قرض دار انسان کو دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر جو ہے خطرہ یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، خطرہ یہ ہے کہ اس کو گھر سے بے دخل کر دیا جائے، کڑکی ہو جائے گی جیسے آتا ہے نا، تو ٹھیک ہے دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اسکن کی پرابلم کی وجہ سے اگر پیروں پہ ویسلین لگا لیا جائے اور اس کے بعد اس پہ وضو کر لیا جائے تو کیا حکم بنتا ہے؟ وہ ویسلین آپ کے جسم کے اندر جذب ہو جایا کرتی ہے ایک تیل کی طریقے سے، لہذا اس پر وضو ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ ویسلین کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کسی کے بعد ایسی کریم ہوا کرتی ہے جس کا اپنا ایک وجود رہا کرتا ہے، جیسے نیل پالش وغیرہ لگاتے ہیں، اس کا اپنا وجود ہے. لیکن جو ہے ویسلین ہے اس سے کہ انسان کے جسم کے اندر وہ جذب ہو جائے، تیل کی طریقے جذب ہو جائے کرتی ہے، اس کا وجود الگ سے نہیں رہا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں بچہ یا بچی کی پیدائش ہوئی ہو اور وہ 7 دن سے پہلے فوت ہو جائے تو کیا اس کے لیے نام رکھنا اور عقیقہ کا جانور ذبح کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں اہل علم کے نزدیک بڑا اختلاف ہے. امام ابن حزم تو اس کو واجب قرار دیتے ہیں کہ اس کا عقیقہ کیا جائے، شافعیہ وغیرہ اس کو مستحب قرار دیتے ہیں. لیکن میرا دل جس بات پر مطمئن ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعق عنہ یوم سابعی، یعق عنہ یوم سابعی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کا مطلب رکھا ہے 7ویں دن رکھا ہے. جب 7ویں دن وہ بچہ موجود ہی نہیں ہے تو اب عقیقہ کا معنی کیا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ انسان اگر شکریہ کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی اولاد ہمیں دی ہے جو پہلے مر جا رہی ہے، ہم اس پر صبر کریں گے، ہمارے لیے قیامت دن شفاعت کرے گی، اگر شکریہ کے طور پر کر لے جیسے شافعیہ وغیرہ کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین کا رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے کہ اس کا عقیقہ کرنا مستحب ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم شریعت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم نماز مصلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھائیں. جمعہ کے دن سنت یہ ہے کہ سورہ سجدہ اور ظہر کی فجر کی نماز میں پڑھی جائے، لیکن مصلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل سورت کو نہیں پڑھا پاتا ہوں، تو کیا یہ عمل سنت کے مطابق ہوا یا سنت کے کیا مکمل ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بھائی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل یہ بڑی اہم چیز ہے. مصلی کیا سارے کے سارے آپ کے اپاہج ہیں، وہ دیر تک نہیں کر سکتے. ہر ایک کو کا پیٹ خراب ہے یا سلسل بول کے بیماری ہے کہ وہ اتنا دیر تک رک نہیں سکتے ہیں. اگر نہیں کھڑے ہوتے بیٹھ کر کے پڑھیں، بیٹھ کر کے پڑھیں. علی کل حال اس وقت تک سنت ادا نہیں ہوگی جب تک کہ پوری سورت دونوں نہ پڑھی جائے. آج کل ائمہ اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں، پہلی سورت کا 2 رکوع پڑھیں گے، دوسری سورت کا 1 رکوع پڑھیں گے، سمجھیں گے سنت ادا ہو گئی. نہیں، اس میں خلل رہ گیا ہے. ضروری یہ ہے سنت ادا کرنے کے لیے کہ سورتیں دونوں پوری پڑھی جائیں. اب یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں امام صاحب لوگ ہوتے ہیں ان کا موقف کمزور رہا کرتا ہے، اگر اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں اور یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا تو ہم امامت سے، یعنی جو بہت سی چیزیں رہا کرتی ہیں، تو اس میں اگر وہ کرتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ سنت واجب نہیں ہے، یہ پڑھنا سنت ہے. لیکن یہ ہے کہ مقتدیوں کی رعایت اس صورت میں ہے جس صورت میں یا کوئی ناگہانی صورتحال ہے، ناگہانی صورتحال پیش آ گئی ہے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. جہاں سنت کے حدود میں ہے اس میں مقتدیوں کی رعایت کا معنی نہیں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تخفیف کا حکم دیا کرتے تھے اور وہ صورتیں پڑھتے تھے جو فجر میں جو 100 آیتیں والی ہوا کرتی تھی. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی آدمی فجر میں 100 آیتوں تک پڑھتا ہے تو اس کی نماز مختصر ہے، طویل نہیں ہے. سماعت کیا ہے؟ مختصر ہے، طویل نہیں ہے. اور لوگوں کے جہاں تک معاملہ ہے آپ جتنی آسانی کرتے جائیں گے اتنا ان کے آسانی اور قبول کریں گے، ان کے اوپر وہ چیزیں بھاری پڑیں گی، یہاں تک کہ وہ صورتحال پیدا ہو جائے گی جو شام اور مصر کے بعد علاقے میں ہے کہ تراویح میں کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین والضحی اللہ اکبر. اور یہ بھی لوگوں کو ہمارے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، خود میرے ساتھ جو کام کرتے تھے تحفظ القرآن میں انہوں نے ہم سے خود بتلایا کہ ایک بار 20 رکعات میں ہم نے سورہ والنجم اذا ہوا کا 1 رکوع یا 2 رکوع پڑھا.
ارائیت الذی تولی وعد قلیلا واکدا، یہاں تک پڑھایا تو لوگوں نے کہا تم نے نماز کو طویل کر دیا، 20 رکعتوں میں پڑھ دیا. تو اب مقتدیوں کی جہاں خیالات کریں گے صورتحال یہاں تک پہنچ جائے گی. اور یہ جو لوگ مساجد کے ذمہ دار ہیں انہیں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے. وہ تو اب مجھے معلوم ہوا ہے واللہ اعلم کہا گیا ہے کہ شرط لگاتے ہیں کہ عشاء کی نماز تمہیں 8 منٹ میں پڑھانی ہے، 9 منٹ 7 منٹ میں. یہ کہاں تحدید ہے شریعت کے اندر کہاں سے آئی؟ وہ یہ کہیے کہ آپ کوشش کریں کہ مقتدیوں کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدود ہیں نماز کی اس کے اندر باقی رہیں، آپ اس سے آگے نہ بڑھیں. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم میں اکثر بیمار رہتا ہوں اور جب بخار رہتا ہے اور جب ٹیسٹ کراتا ہوں ٹائیفائڈ نکلتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علاج نہیں ہوتا ہے اور میرا پہلے کی طرح یعنی قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ کا خوف نظر نہیں آتا ہے، دعاؤں میں وہ مزہ نہیں آتا ہے، تو میں کیا کروں؟ بھائی دیکھیے یہاں دو باتیں ہیں. اولاً تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ شافی ہے اس معنی میں کہ وہ علاج پیدا کرنے والا ہے اور علاج میں تاثیر بھی وہی پیدا کرنے والا ہے، تاثیر اسی کی طرف سے ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ تاثیر کسی حکمت کی بنیاد پر چھین لے رہا ہے تو آپ یہ پریشان نہ ہوئیے اور نہ یہ کہیے کہ یہ دوا ہمارے لیے کامیاب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس میں تاثیر پیدا کرنے والا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آپ کی جو کیفیت ہے بسا اوقات آپ کی طبیعت کے بوجھل ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اور جو جن اور جو اعمال آپ کرتے رہے ہیں جہاں تک کر سکتے اس میں کوتاہی نہ کریں. اگر طبیعت نہیں لگتی پھر بھی آپ کوتاہی نہ کریں، ان کو پوری کرنے کی کوشش کریں. دعا کا مانگنے کا آپ کا جو اسلوب رہا ہے یا جو رہا ہے اتنی دعائیں مانگتے رہیں، اتنی نمازیں پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر لگ گئی ہو، اس کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ نظر بڑی اہم چیز ہے جس پر لوگ توجہ نہیں دیا کرتے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا انسانی تخلیق فطری طور پر کتنی ہوتی ہے؟ 3 جیسے مرد، عورت اور مخنث، یا صرف مرد اور عورت؟ شریعت میں اس کے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیے قرآن اور حدیث میں شیخ صرف 2 ہی جنس کا ذکر ہے، خلق الذکر والانثى وما خلق الذکر والانثى، ہے نا؟ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء من عمل صالحا منكم من ذکر او انثى. تو اس طریقے سے قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنس کیا ہے، صرف 2 ہیں، کوئی تیسری جنس نہیں ہے. جنس ثالث کی جو اصطلاح ہے یہ دہریوں اور اہل سائنس کی اصطلاح ہے، قرآن اور حدیث کی اصطلاح نہیں ہے. قرآن اور حدیث کی اصطلاح نہیں ہے. قرآن اور حدیث بلکہ حدیثوں میں ایک لفظ خنثی یا فقہاء نے جو استعمال کیا ہے تو خنثی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ پیدائشی طور پر جس کے دونوں اعلیٰ ہوں، اعلیٰ ذکر اور اعلیٰ انثیٰ، یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، معمولی سے سوراخ رہا کرتا ہے جس سے وہ پیشاب کرتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس کی 2 صورتیں ہیں. فقہاء نے اس موضوع کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، کتاب النکاح میں، کتاب اور میراث وغیرہ میں اس چیز کو تفصیل سے علماء نے رکھا ہے اور یہ بیان کیا ہے. اور صحیح اگر علم حدیث کو دیکھیں اور فقہاء کی جو تفریعات ہیں اس کو دیکھیں تو فقہاء کی جو تفریعات ہیں وہ حق بجانب ہیں. فقہاء کہتے ہیں کہ یہ خنثی ہوتا ہے، اس کی 2 صورت ہوتی ہے. ایک خنثی مشکل ہے اور غیر مشکل ہے. بات تفصیل کا یہ موقع. خنثی مشکل وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں نہ معلوم ہو سکے کہ آجا یہ حقیقت میں مرد ہے یا عورت ہے نا. اور خنثی غیر مشکل ہوتا ہے جس کے بارے میں معلوم ہو جائے. مثال طور بڑے ہونے کے بعد کیا ہے وہ اس کو داڑھی نکل آئی، بڑے ہونے کے بعد اس کی سینے اوپر آنے لگے تو گویا یہ معلوم ہو رہا ہے نا کہ یہ کیا مرد ہے یا عورت ہے. یا یہ کہ وہ دونوں راستوں میں سے کسی ایک ہی راستے سے پیشاب کرتا ہے، یا اس کا جو ہے یعنی جو مردانگی قوت وغیرہ ہے یا مردانگی جو صفات ہوتی ہیں، بہادری اور جیسے دلیری اور لڑائی، وہ چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں. اور وہ یعنی ایسی صورتحال ہے جو غیر مشکل ہے تو اس کے بارے میں مسئلہ حل ہے کہ نہیں؟ مسئلہ حل ہے. دوسری چیز جو مشکل ہوا کرتی ہے اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی 2 صورت ہے. ایک صورت تو یہ ہے، یہ بات میں اس لیے بیان کر دے رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ خود اس سے پوچھا جائے کہ آخر تمہارا میلان کس طرف ہے، یعنی کیا تمہاری دلچسپی مردوں کے بارے میں ہے یا تمہاری دلچسپی عورتوں کے بارے میں. اس لیے کہ یہاں بھی ماضی قریب کے اندر طائف کا ایک واقعہ اور اخبار میں یہ بات چھپی کہ ایک عورت ایک طالب علم وہ لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ اسکول پڑھے، لیکن وہ کہے کہ مجھے عجیب سی لڑکیوں کے ساتھ بڑھنے میں الجھن ہوتی تھی اور عجیب سی مجھے جو ہے وہ پریشانی لاحق ہوئی، یہ وہ یہاں تک کہ جب وہ بڑی ہونے لگی اور کچھ پیٹ یہاں وغیرہ درد محسوس ہونے لگا، جب چیک کرایا گیا معلوم کہ وہ مرد ہے، آپریشن کر کے وہ بالکل اب مردوں کی زندگی بسر کر رہی ہے. تو اس سے پوچھا جائے تیرا میلان کس طرف ہے. ظاہر بات اگر مرد ہوگا تو اس کا میلان دلچسپی کس طرف ہوگی، اور عورت ہے تو
اس طریقے سے اس کو جو ہے میں فرق کیا جائے گا. اور اگر نہیں کوئی ایسا ہے جو کہتے ہیں, بعض لوگوں نے کہا کہ ان میں سے بعض جو علماء نے اس سلسلے میں اور سائنسداں علماء یا ڈاکٹر نے دلچسپی لی ہے کہ ان میں سے جو مشکل ہیں ان کا فیصد 6-7 بھی نہیں ہے, جن کے بارے میں فیصلہ کرنا کیا ہے مشکل ہو جائے کہ آیا اس کے بارے میں اس کو کس شعبے میں, مردوں میں رکھا جائے یا کہ عورتوں میں, یہ مشکل 4-5% بھی نہیں نکل پایا کرتے ہیں. تو علا کل حال چاہے میراث کا معاملہ ہے یا اور دوسرا معاملہ, اس کو اس طریقے سے علماء فیصلہ کرتے ہیں. یعنی خلاصہ قرآن اور حدیث کی روح سے صرف کیا ہیں, 2 ہی ہیں, ذکر اور انثى, تیسرا کوئی بھی نہیں. تو وراثت کے معاملے میں بھی اسی کو مد نظر رکھا جائے گا جی کہ وہ مرد کی طرف مائل ہے یا عورت کی طرف مائل ہے, تو اس سے پوچھا جائے گا, اس کی تصدیق کی جائے گی اس بارے میں. یہ خاص اس کا معاملہ ہے, اسی کا معاملہ خاص ہے نا, کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا, لہذا اس کی تصدیق کی جائے گی. اور اگر نہیں ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک مشکل جو بہت معمولی سا ہے, پھر اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ لوگ کس فیصلے پر چلتے ہیں. جی یعنی اگر اس کو میراث دینا ہے یا اس کی میراث بھی تقسیم کرنا ہے تو اسی سب کچھ اسی اعتبار سے اس کو مرد یا عورت فرض کیا جائے. جی تو اس کی اگر خاندان میں جو بہنیں ہیں یا بھائی ہیں یا جو بھی ہیں, پھر اسی حکم سے آئیں گے, اسی حکم سے آئیں گے کہ کس کا محرم ہے کس کا محرم نہیں ہے. جی تو ان کے لیے پردے وغیرہ کے بھی احکامات بالکل, اگر وہ عورت تقسیم کی جائے گی تو پردہ ہوگی. اس لیے آپ دھیان دیں, اللہ کے صحیح وہ حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ایک مخنث لوگ اس کو کہتے تھے کہ یہ جو ہے نامرد ہے, کوئی نہیں, عورتیں اس سے پردہ نہیں کرتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے پاس آئے اور وہاں ام سلمہ کا بھائی تھا, تو اس نے کہا کہ اے فلان, اگر طائف فتح ہو تمہیں فلاں کی لڑکی بتاتا ہوں, وہ ایسی ایسی ہے, بس اس کے پیچھا ایسا, اس کا آگا ایسا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو آپ نے کہا اچھا اس سے پردہ کرو, بھگاؤ اس کو, جو ہے عورتوں کے درمیان میں نہ آئے. تو اگر ایسے دلچسپی رکھتا ہے, ظاہر بات اس کا شمار کیا ہوگا, مرد ہوگا, عورتیں اسے پردہ کریں گی. اگلا سوال کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتا ہے. پہلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم, جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے, لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جن کا انتقال جو ہے سمندر میں پانی میں ڈوب کر یا اس طریقے سے آگ میں جل کر, یا جن کی لاشیں نہیں ملتی ہیں, تو ان کا کیا ہوگا؟ آخر ان کے ہڈیوں ان کے کہیں وجود ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہیں تو وجود ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر مچھلی کھا لے تو کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے اس کی ہڈی کا یا پیچھے آنے کہیں تو وجود ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہاں سے وجود رہتا ہے؟ کوئی لاش جل جانے کے بعد کیا وجود رہتا ہے؟ کیوں نہیں, اس کی ہڈیاں ظاہر بات اس کو کہیں لے جا کے دفن کرائیں کہ نہیں کریں گے رات کو. اور اگر نہیں ہے, جہاں اس کو دفن کا باقاعدہ کچھ حصہ دفن کرتے ہیں, کچھ حصہ پانی میں ڈالتے ہیں. تو وہ واقعہ بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے ہوا کہا پانی کا, اس کی جمع کر دو, جمع کیا کہ نہیں کیا؟ تو اولاً تو دیکھیے یہ ایسے فیصد بہت کم ہیں, عام اصل جو ہے کیا ہے وہ دفن ہوتا ہے. لیکن ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے لے گا. جی یہی معاملہ تو غیب پر ایمان لانے کا ہے کہ ایک مومن کا ایمان کیا ہونا چاہیے غیب کے بارے میں, کبھی ہو الذین یؤمنون بالغیب. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم, ایک جگہ پر اگر کسی کو زخم لگ جائے تو وہاں پر یعنی پٹی وغیرہ لگی ہے, تو وضو کے بعد اس کے اوپر مسح پھیر لیتے ہیں, تو یہ مسح کرنا کافی ہے یا پھر وہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ تیمم بھی کرنا ضروری ہے؟ نہیں, تیمم کی جو حدیث سنن ابو داؤد میں ہے وہ ضعیف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف غسل کے لیے تیمم کرنے اور اس پر پٹی باندھ لینے کا آپ نے حکم دیا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں کہیں پر ہے اس پر جو ہے, اس لیے کہ اس سے 2 چیز کا مطالبہ ہے, ایک تیمم کا اور ایک وضو کا یا غسل کا اور تیمم کا یا دھونے کا اور اس پر مسح کرنے کا. دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں کی جائیں گی, بدل اور مبدل منو نہیں ہوگا, ایک ہی چیز وہاں پر رہے گی. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہے شیخ محترم, آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, یعنی ساری چیزیں دین کی انٹرنیٹ پر موجود ہے, تو کیا ایک مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ جائے اور وہ سب سیکھے, دروس وغیرہ سنے؟ اگر نہ سنے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ بھائی دیکھیے کتنا سیکھنا اور کتنا علم حاصل کرنا انسان پر ضروری ہے. صرف اتنا ہی تو نہ جو اس کو عام حالات میں جو درپیش ہیں, وہ روزہ کیسے رکھے, نماز کیسے پڑھے, یہ ہے وہ ہے. اب باریک باریک مسائل کا سیکھنا اس پر تو واجب نہیں, یہ تو فرض کفایہ ہے نا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اب اگر کسی شخص کو وضو کرنا بھی نہیں آتا, نماز پڑھنا بھی نہیں آتا ہے, اور وہ شخص سیکھتا نہیں رہے گا تو گنہگار ہو, ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر جو عام روٹین میں انسان کی عبادت کے کام ہیں وہ ان کو جانتا اور پھر نہیں سیکھتا تو وہ محروم تو ہو جائے گا, لیکن ایک اسے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گنہگار ہو رہا ہے.
جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر کسی عورت کے چہرے پر اگر بال ہوں یا ایبرود ہو جو بہو کیا بولتے ہیں اس کو اس کے بیچ میں جی ان کے بھوں جو کہتے ہیں جی ان کے درمیان کے جو بال ہیں ان کو نکالنے کا کیا حکم بنتا ہے؟ بھائی دیکھیے اگر کسی عورت کے چہرے پر ایسے بال آ جاتے ہیں جو عورت کی جو اصل نسوانیت ہے اس میں فرق پڑتا ہے صاحب اس کو صاف کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک عیب ہے اور عیب کا زائل کرنا شریعت میں مطلوب ہے، شریعت میں مطلوب ہے۔ البتہ یہ جہاں بال ہے ظاہر بات اصل یہ ہے کہ وہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اب دونوں اگر بال ملا رہے ہیں اور عورت کے لیے تشویش کا سبب ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ صاحب جاوید عثمان ربانی ایڈوکیٹ فیض وغیرہ سننا شخصیات کے بارے میں سوال نہ کریں، وہ دوسروں سے پوچھ لیں، میرے پاس کوئی علم نہیں، نہ میں ان لوگوں کی سنتا ہوں نہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی ذاتی تعلق ہے۔ جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم سوال و جواب سیریز 499 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان وغیرہ رمضان غیر رمضان کی آپ نے وضاحت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ہمارا اشکال عشاء کی نماز کی طرف پیدا ہونے لگا ہے کہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء کی نماز کل تعداد فرض سنت وتر اور نفل کتنی رکعت ہوا کرتی؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں جو تقسیم کی جا چکی ہے کہ اتنا سنت غیر مؤکدہ ہے، اتنا فرض ہے، اتنا سنت مؤکدہ ہے، اتنا سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ وتر ہے، پھر اتنا نفل ہے، یہ اصطلاح شریعت کے اندر کہیں نہیں پائی جاتی۔ آپ کے سنت مؤکدہ ہے غیر مؤکدہ، یا سنن راتبہ اور نوافل، سنن راتبہ اور نوافل۔ سنن راتبہ سے مراد وہ ہے کہ وہ سنتیں جو فرض نمازوں سے منسلک ہیں، جو فرض نمازوں سے منسلک ہیں، اس میں زیادہ تاکید 12 یا 10 کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر کے بعد 2 کے بجائے 4 بسا اوقات وارد ہے۔ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے کہ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4 ہے نا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ سنن راتبہ اور غیر راتبہ، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء سے پہلے کوئی سنت وارد نہیں ہے، کوئی بھی سنت، نہ کسی صحیح حدیث میں نہ کسی ضعیف حدیث میں۔ عشاء کے بعد ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ کیا ہے کہ وہ 2 رکعات ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث جس سے اشارہ بعد ملتا ہے کہ ہاں وہ 4 رکعات تھی، ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اصل یہ 2 رکعات ہے اور 2 رکعات اس کی ہے جو آپ نے تہجد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وتر کا معاملہ ہے، وتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ نے ایک وتر بھی اکتفا کیا ہے، اس لیے کہ وتر آپ تہجد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر جو ہے عشاء کے بعد ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ وتر آپ تہجد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، تو کبھی 1 پڑھا ہے آپ نے، کبھی 5 پڑھی ہے، کبھی اس سے کم ہے نا، 5 سے کم، کبھی 5 سے زیادہ، یعنی 3، یہ آپ کا معمول رہا ہے۔ جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی بزرگ شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ سے پہلے دعا کرنا بھول جاتا ہے تو کیا اس کے لیے کوئی کفارہ، کیا کوئی گناہ؟ دیکھیے سورہ فاتحہ سے پہلے واجب جو ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے شروع کر دیا اپنا ثنا پڑھنا، یا اللہ باعث بینی و بین خطایا پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک مستحب عمل ہے، سنت ہے، نہ کہ یہ واجب ہے۔ اب اگر کسی سے بھول جائے یا کوئی آدمی جان بوجھ کر کے چھوڑ دے رہا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر کوئی شخص وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور وضو کے درمیان اس کو یاد آ جائے تو کیا اس موقع پر بسم اللہ فی اول ہی و آخر ہی پڑھ لے تو اس کا عمل کیسا ہے، یا صرف جو شروع میں جو حمام میں جاتے ہوئے دعا پڑھ لی تھی وہ بھی کافی ہو جائے گی؟ بھائی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بارے میں جس کے حکم پینا بھی ہے، آپ نے یہ تو فرمایا ہے کہ اگر شروع میں بھول جائے تو آخر میں کیا پڑھ لے؟ بسم اللہ اولا و آخرہ۔ لیکن دیگر کاموں کے شروع کرنے سے پہلے ظاہر بات ہے بسم اللہ مستحب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کسی بارے میں نہیں فرمایا کہ اگر چھوٹ جائے تو کیا کر لے، وہ اول ہو آخر ہو پڑے۔ تو اس کو کھانے پینے کے ساتھ خاص رکھا جائے گا۔ اور دوسری چیز جو ہے جہاں دوسرے کوئی کام شروع کرنا ہے، وضو کرنا ہے، جیسے بعض حدیث کی تاکید معلوم ہوتی ہے، تو اگر بھول جاتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حدیث اس قدر قوت کے حامل نہیں کہ اس کی وجہ سے وضو کے اندر کوئی فرق پڑے۔ البتہ صرف جو ہے جہاں پر یاد آ جائے بسم اللہ کہہ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اول آخر جو ہے یہ نہیں کرے، نہیں ضرورت نہیں، یہ صرف یعنی کھانے کے لیے خاص ہے جی، اسی کے بارے میں وارد ہے۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707
व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।